حمد و ثنا تمام تر کی بڑیائی بزرگی برتری تمام تر عطائی شہنشاہی کبریائی تمام تر تعریفات تسبیحات تمجیدات تکبیرات تحلیلات اللہ جل جلالہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات خالق ارض و سما کی برکتوں اور قرآن ذات کے لیے اور درود و سلام آقا دو جہان امام الانبیاء امام المجاہدین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین رحمت للعالمین پیغمبر اکملا پیغمبر اعظم امام الاعظم قائد اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکتوں اور رحمت ذی وقار میرے محترم معزز عزیز ساتھیوں بھائیوں دوستوں عزیزوں اللہ تعالیٰ سے میری دلی دعا ہے ہمارا خالق ہمارا مالک ہم سب کی آج کی آخری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین اللہ تعالیٰ قبول فرما کر ہماری نجات ہمارے والدین اساتذہ کرام محسنین اللہ تعالیٰ تمام اہل و عیال تمام انسانیت کی ہدایت اور ہدایت کے بعد نجات کا ذریعہ بنائے سبب بنائے اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے خاتمہ بالخیر فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے دوست وسائی ساتھی وہ بھائی وہ عزیز کہ جنہوں نے اس ذی الحجہ کے مہینے میں جو آنے والا ہے قربانی کرنی ہے اللہ تعالیٰ تمام کی یہ محنتیں یہ کوششیں یہ کاوشیں یہ قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جن کے پاس استطاعت نہیں ہے میرا خالق میرا مالک ہے جو اسباب کا محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ان دوستوں کو بھائیوں کو بھی اسباب عطا فرمائے ہمت طاقت اور استطاعت عطا فرمائے کہ وہ بھی اس موقع کے اوپر جانور ذبح کریں اور نبی کی سنت اور طریقے کے مطابق اجر و ثواب حاصل کریں میرے بھائیوں آج 26 ذوالقعدہ ہے اور کچھ دنوں کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوگا بڑی اہمیت بڑی فضیلت وہ انشاءاللہ آخری خطبے میں ہم سنیں گے ان ایام میں عموماً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بڑے ہی پیارے آسن انداز میں بیان کیا جاتا ہے میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں صرف اس نیت اور اس ارادے سے کہ میرا خالق میرا مالک سب سے پہلے مجھے دین کی سمجھ عطا فرمائے میرے گھر والوں کو میری بیوی کو بچوں کو اور جتنے میرے دوست میرے احباب ہیں اللہ تمام کو دین کی سمجھ عطا فرمائے میرے محترم بھائیوں قربانی ساتھی کرتے ہیں ہر سال کرتے ہیں محنت کوشش پیسہ سب کچھ صرف کرتے ہیں لیکن جب عید کے دن گئے گوشت کی فکر ہوتی ہے عید کے دن گئے جانور ذبح ہو گئے بات ختم ہو گئی کبھی اس کے فلسفے کو سمجھا نہ کہ یہ قربانی کا مقصد کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے گفتگو کی تھی باتیں کی تھی ان باتوں کا مقصد کیا تھا اپنے بیٹے کو لٹایا تھا وہ محبوب ترین بیٹا تھا جو اللہ تعالیٰ نے 80-90 سال کی عمر میں عطا کیا تھا ابھی بھاگنے چلنے پھرنے کے قابل ہوا تھا اللہ نے فرمایا ذبح کر دو ان باتوں کا مقصد کیا ہے مسلمانوں نے یہ سمجھا بس جانور 2 دانت والا لے کر کے آئیے فربا ہو اچھا ہو صحت مند ہو خوبصورت ہو ان چیزوں کا خیال کیا کبھی اس کی گہرائی فلسفے اور راز میں نہیں گئے کہ اس کا مقصد کیا تھا میں چند لمحوں میں آپ کے سامنے وہ مقصد رکھنا چاہتا ہوں میرا خالق میرا مالک ہم سب کو اس مقصد کو سمجھ کر اپنے مقصد کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے آمین آئیں توجہ فرمائے اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ الصافات آیت نمبر 102 سے لے کے 105 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس واقعے کو بیان کیا دعا کی رب حبلی من الصالحین یا اللہ مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ میں آپ کو ایک حلیم بیٹا عطا فرماؤں گا اسماعیل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ابھی اسماعیل چلنے پھرنے کی عمر کو نہیں پہنچے اللہ تعالیٰ نے فرمایا چھوڑ کے آؤ اس بیابان وادی میں جب چلنے پھرنے کے قابل ہوئے
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک دن نہیں 2 دن نہیں لگاتار خواب آتے رہے کہ میں خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہوں. اور یاد رکھیے جو انبیاء کے خواب ہوتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے خواب میں دکھلایا، اپنے بیٹے کو اپنے سامنے بٹھایا، دل کے اوپر پتھر رکھا، اپنی عزیز اور محبوب چیز، ابھی نادانی کی عمر ہے، اسماعیل ابھی بالغ نہیں ہوئے، سمجھدار نہیں ہوئے، دانا نہیں ہے، ابھی بچپنے کی عمر ہے، لیکن تھے تو نبی کے بیٹے گا. اپنے بیٹے سے کہتے ہیں پتر میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے اپنے ہاتھ سے ذبح کرتا ہوں، فانظر ماذا ترى، تیرا کیا ارادہ ہے؟ بیٹا کیا کہتا ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جو حکم ہوا ہے کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے اگر میرے اللہ نے چاہا. بات یہیں پہ بات ہوتی ٹھیک تھی. اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، گئے پھر پہاڑی علاقے میں، فلما اسلم وتلہ للجبین. ان الفاظ کی گہرائی میں جائیے. اے چھوٹا سا بیٹا دعائیں کر کے لیا، آخری عمر میں ملا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذبح کر دو. وہ کیا منظر ہوگا، وہ کیا دل پر بیتتی ہوگی. لیکن او یارو جو نبی ہوتے ہیں، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، ان کو اپنی اولاد کی مال جان کی فکر نہیں ہوتی، اور فکر ہوتی ہے تو رب العالمین کے حکم کی، رضا کی، خوشنودی کی. فلما اسلم وتلہ للجبین، اپنے بیٹے کو لٹا دیا. اللہ اکبر کبیرہ، چھری چلانے لگے. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت قرآن کا، اسی وقت وحی کا نزول فرمایا. پریشان نہ ہوئیے، آپ کا تو امتحان تھا، آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ. کیا دیکھتے ہیں؟ چھری بیٹے اسماعیل کے گلے پر نہیں چلی بلکہ جنت کے دمبے کے گلے پر چھری چلائی. کیا ہمیں سبق ملا اس سے کہ ہم نے ہر سال جانور ذبح کرنا ہے؟ کیا یہ سبق ملتا ہے کہ ہر سال جانور ذبح کرنا؟ یہ سبق ہے اس میں؟ کیا سبق چل رہی ہے؟ کیا یہ سبق ہے کہ ہم نے اپنی محنت مزدوری حلال کی کمائی لے کے پھر ایک بکرا چھترا دمبا گائے بیل لینی ہے تو اس کی ہم نے قربانی کرنی، اونٹ لینا؟ کیا یہ مقصد ہے؟ یہ مقصد ہے کہ ہم نے یہ قربانی کرتے وقت کہنا ہے یا اللہ جس طرح اسماعیل علیہ السلام کی قربانی تو نے قبول فرمائی، ابراہیم علیہ السلام کی فرمائی، ہماری بھی قبول فرما. میرے بھائیوں یہ سارے مقصد ہیں، لیکن درمیان پہ راز کیا تھا، مقصد کیا تھا؟ میرے بھائیوں یاد رکھیے جو مومن ہے، مسلمان ہے، جب اس کے سامنے اللہ کا حکم آ جائے، نبی کا حکم آ جائے، رسول کا حکم آ جائے، اللہ کا فیصلہ آ جائے، رسول کا فیصلہ آ جائے، پھر وہ اپنی محبوب چیزوں کی پرواہ کرتا، اپنی محبوب چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا. اور یارو مردوں کی بات بعد میں آپ کو صحابیات کے 3 واقعات سناتا ہوں، آپ حیران ہوں گے. جھنجھوڑنے کے لیے، اپنے ایمان کو جھنجھوڑنے کے لیے، اپنے مردہ ضمیر کو زندہ کرنے کے لیے میں یہ واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. توجہ کیجئے، جاگ کے سنیے. سب سے پہلا واقعہ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کا کہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم ہے، آیت نمبر 37 ہے. اللہ اکبر. اور امام بخاری رحمہ اللہ اسی آیت کی شرح میں 2 احادیث لے کر کے آئے ہیں. حدیث نمبر 3364 ہے اور 3365 ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جب اللہ تعالیٰ نے اسماعیل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے ابراہیم اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو وہ بیابان علاقے مکے میں چھوڑ کر کے آ جا. سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ آ رہی ہے سمجھ جی؟ بیٹا پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بیابان میں چھوڑ کر کے آ جاؤ. اس واقعے کے راز کو سمجھنا ہے. مقصد کیا ہے قربانی؟ قربانی ہمیں سکھاتی کیا ہے؟ اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، اپنی گود میں اٹھایا، پانی کا مشکیزہ لیا، تھوڑی سی کھجوریں ایک تھیلی میں ڈالی، اپنی بیوی ہاجرہ کو ساتھ لیا. بیوی کو بتلایا نہیں کیوں جا رہے ہیں. جب وہاں پر گئے بیابان میں چھوڑا،
حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ جب انہوں نے چھوڑ دیا، پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا، سیدہ حاجرہ کہتی ہیں یا ابراہیم این تذہب، ابراہیم مجھے یہ تو بتلا تو جاتا کدھر ہے؟ وَتَتْرُكُنَا بِهَذَا الْوَادِ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ إِنسٌ وَلَا شَيْءٌ، اور ابراہیم بتلا تو صحیح، تیرا چھوٹا سا بیٹا اور تیری بیوی کہاں پہ چھوڑ کے جاتا ہے؟ اس وادی میں چھوڑ کے جاتا ہے، لَيْسَ فِيهِ إِنسٌ وَلَا شَيْءٌ، اللہ کی قسم اس وادی میں نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہے، نہ کوئی قوم، نہ کوئی قبیلہ، نہ کوئی آنٹ گوان، کوئی ساتھی ہے۔ فقالت له ذلك مرارا، اپنے بیٹے کو اٹھایا، اسماعیل کے پیچھے پیچھے جاتی ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں وَجَعَلَ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آوازیں سنی لیکن پیچھے پلٹ کے بیوی اور بچے کی طرف دیکھا، بیوی اور بچے کی طرف دیکھا نہیں دیکھا۔ پھر سیدہ حاجرہ نے ایک سوال کیا، فقالت اللہ الذی امرک بہذا، فقالت له اللہ الذی امرک بہذا، اسماعیل کو چھوڑا، مجھے چھوڑا، کوئی مسئلہ نہیں، ابراہیم مجھے یہ تو بتلا دے، تو پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا، میں یہ بھی برداشت کرتی ہوں، صرف ایک سوال کا جواب دے دے، اللہ الذی امرک بہذا، یہ جو تو ہمارے ساتھ کر رہا ہے تیرے دل کی بات ہے یا اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے پلٹ کے پھر بھی نہیں دیکھا، کہتے کیا ہے؟ قال نعم، ہاں حاجرہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ میرے دل کا فیصلہ۔ سیدہ حاجرہ نے کیا کہا؟ کہتی ہے قالت اذن، ابراہیم علیہ السلام اگر اللہ کا فیصلہ پھر آپ جائیے، قالت اذن پھر آپ جائیے، پھر آپ چلے جائیے، لا یضیعنا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے بیٹے کو کبھی ضائع کر سکتا؟ چلے گئے، پیچھے پلٹ کے پھر بھی نہیں دیکھا۔ جب وادی ثریہ ایک پہاڑ ہے وہاں پر آئے تو پیچھے پلٹ کے دیکھا، اتنے دور سے نہ بیوی نظر آتی ہے نہ بیٹا نظر آتا۔ یہ دل کے اوپر پتھر رکھا، آنکھوں میں آنسو آئے، ورفع یدیہ، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، ہاتھوں کو اٹھا کے فقال ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا اللہ تیرے کہنے سے بیوی کو چھوڑا، بچے کو چھوڑا، یا اللہ میری بیوی اور میرے بچے کی حفاظت فرما، تیرے گھر کے پاس چھوڑا ہے، میری ذریت کو نمازی بنا، یا اللہ رزق عطا فرما تاکہ تیرے شکر گزار بندے بن جائے۔ قربانی ہمیں کیا سکھلاتی ہے کہ جہاں پر اللہ کا حکم آئے، نبی کا حکم آئے، آئیں بائیں ٹونٹ رہے شائیں مائیں کرنا، کوئی عذر پیش کرنا نہیں۔ آئیں دوسرا واقعہ سماعت فرمائیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے مسند احمد میں، حدیث نمبر 19784، ایک انصاری صحابی، یہ ان کی بیٹی کا واقعہ ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام مدینے میں تشریف فرما ہے، ایک آنے والا انجانا آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری شادی کروا دیجئے، مجھے مدینے میں کوئی نہیں جاتا۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، فلاں انصاری صحابی اس سے جا کے بات کرتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں میرے نبی نے کسی دوسرے کو بھیجا، کسی صحابی کو بھیجا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے گئے، دروازے پہ دستک دی، امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا زوجنی ابنتک، اے میرے انصاری صحابی تیری بیٹی بڑی جوان ہے، پتہ چلا ہے، تو اس کا نکاح میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے سے کر دے۔ وہ صحابی نے جب سنا خوشی کی انتہا نہ رہی، دل میں خیال یہ آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی کا رشتہ اپنے لیے طلب فرما رہے ہیں۔ بات کے گئے، کہتے ہیں آئے ہائے ہائے ہائے، کیا ہی خوش قسمتی کی بات ہے کہ میری بیٹی کا نکاح اللہ کے نبی سے ہو جائے گا، ہم بھی اہل بیت میں شامل ہو جائیں گے، کیا مقام اور رفعت اور بلندی ملے گی۔ جب اللہ کے نبی نے باتیں سنی، اللہ کے نبی نے بلایا، آپ نے فرمایا انصاری میری بات تو سن لے۔ جی یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا میں محمد اپنے لیے نہیں جلابیب کے لیے تجھ سے رشتے کی بات کرتا ہوں۔
اب حضرت جلیبیب کون تھے؟ چھوٹا سا قد تھا، سیاہ رنگت تھی، اور ایک مسافر اجنبی تھے، کلمہ پڑا مسلمان ہوئے، نہ زمین نہ جائیداد نہ رقبہ نہ کوٹھی نہ بگلا، کچھ بھی نہیں، صرف ایک پہچان تھی کہ نبی کے صحابی تھے، صرف ایک پہچان تھی۔ جب صحابی رسول نے سنا کہ جلیبیب کی بات ہے، کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی سے مشورہ کر لوں، بیوی سے مشورہ کیا، بیوی سے کہا یہ بات ہے، بیوی کہتی ہے لعمر اللہ لا نزوجہ، اللہ کی قسم میں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی بھی حضرت جلیبیب سے نہیں کروں گی، نہ اس کی قوم، نہ اس کا قبیلہ، نہ خاندان، نہ کوئی جائیداد، کوئی چیز نہیں۔ جب یہ بات کی تو پیچھے دروازے میں کھڑکی میں بیٹی کھڑی ہے، بیٹی ساری باتیں سن رہی ہے، کہتی ہے کہ ابھی میں جا کے جواب دوں گی۔ بیٹی نے سنا، بیٹی کہتی ہے اماں میری بات تو سنو، میں آپ سے سوال کرتی ہوں، اتردون علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ، کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں گے؟ آپ کو پتا ہے ان ہوا الا وحی یوحا، میرا نبی اپنی اجازت سے بولتا، اپنی خواہش سے بولتا نہیں ہے۔ اتردون علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ، کہ اللہ کے نبی کو آپ جا کے لوٹائیں گے، منع کریں گے۔ ادفعونی، اے کامرے والوں غور سے سنو، کتبے والوں، یہ بیٹی کہتی ہے ادفعونی، اماں جان، جلیبیب کی قوم، قبیلہ، رنگت، بینک بیلنس کچھ نہ دیکھے، ادفعونی، اگر اللہ کے نبی نے بات کی ہے، یہ اللہ کے نبی کی نہیں، یہ اللہ کی بات ہے، اللہ نے عرش معلیٰ پر فیصلہ کر دیا، ادفعونی، مجھے لوٹا دیجئے، الیہ فإنہ لا یضیعنی، اللہ کی قسم، اللہ کے نبی کا حکم مانیے، اللہ آپ کی بیٹی کو کبھی ضائع کر سکتا، لم یضیعنی، کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ بیٹی تیری یہی مرضی ہے جی، نکاح کر دیا، بات ہو گئی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ بیٹی نے ہاں کر دی ہے، تو میرے نبی نے کیا کیا؟ حدیث کے الفاظ ہیں، پیارے پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے، تعالہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنے خوش ہوئے، آپ نے دعا کی، اللہم صب علیہ الخیر صبا، یا اللہ دنیا کی جتنی خیریں بلائیں ہیں، جتنی دولت ہے، اس بیٹی کے گھر کی طرف ساری انڈیل دے، جتنی بھی خیر، جتنی بھی دولت، جتنی بھی برکت، ساری انڈیل دے۔ وَلَا تَجْعَلْ عَيْشًا قَدًّا قَدًّا، یا اللہ میاں بیوی میں اتنا پیار پیدا فرما کہ کبھی بھی ساری زندگی 19-20 کا کبھی ان میں لڑائی جھگڑا نہ۔ صحابہ بیان کرتے نکاح ہو گیا، اللہ کی قسم وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت جلیبیب جو ایک کالے سیاہ حبشی تھے، ان کا اپنی بیوی سے اتنا پیار دیکھا کہ جب مدینے کی عورتیں حضرت جلیبیب کے بارے میں سنتی، ان کی بیوی کو دیکھتی، دعا کرتی کہ یا اللہ ہماری بیٹی اور ہمارے داماد میں بھی ایسی محبت پیدا فرما، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت عطا فرمائی۔ راوی کہتے ہیں فما کان فی الانصار ایمن انفق منہا، اللہ کی قسم ہم نے اس انصاری بیٹی سے بڑھ کے کوئی شاہ خرچ دیکھا؟ کیوں؟ نبی کا حکم آیا تو اپنے سر کو وہ بولے جی سر کو جھکا دیا، آئیں بائیں شائیں نہیں کیا۔ یہ قربانی کا مقصد ہے، یہ قربانی میں راز ہے۔ آئیں ذرا توجہ فرمائیں، سورہ احزاب ہے، آیت نمبر 59 ہے، اور سنن ابو داؤد میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ اسی آیت کی شرح میں واقعہ لے کر کے آئے ہیں کہ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم اپنی بیویوں سے اپنی بیٹیوں سے آپ بیان فرما دیجئے، مومنین سے بیان فرما دیجئے کہ جب بھی اپنے گھروں سے باہر نکلو لمبی لمبی اوڑھنیاں اپنے جسم پر اوڑھ لو، پردہ کرو، نقاب کرو اور لمبی چادر لے کر کے بازار میں نکلو، تمہارے چہرے کی طرف کوئی نہ دیکھے، اپنے جسم کو چھپاؤ، ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، اس طرح کر کے نکلو گی دور سے پتہ چل جائے گا کسی باحیا گھرانے کی عورت اور بی بی جا رہی ہے، اور ظالم اور جو فسادی اور جو بے حیا ہے ان کی بے حیائی سے اللہ تمہیں بچا لے گا۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، جو پیچھے ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں، عمل شروع کرو، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرمائے گا۔ حضرت ام سلمہ بیان فرماتی ہیں لما نظرت یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ آیت رات کے وقت نازل ہوئی۔ کب نازل ہوئی بھائیو؟ رات کے وقت۔ یہ رات کے وقت آیت نازل ہوئی، مدینے میں بات پھیل گئی۔ ہوا یہ کہ اس وقت صحابیات نماز ادا کرنے کے لیے اکثر و بیشتر کہاں پر آتی تھی؟ مسجد میں۔ حضرت ام سلمہ بیان فرماتی ہیں لما نظرت یدنین علیہن من جلابیبہن، جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ انصار کی عورتوں پر رحم نازل فرمائے، میں نے فجر کے وقت دیکھا خارج نساء الانصار کأن علی رؤوسہن الغربان من الاقصیۃ، وہ فرماتی ہیں اللہ انصار کی عورتوں پر رحم نازل فرمائے، جب فجر کے وقت میں نے دیکھا انہوں نے اتنی لمبی لمبی چادریں لی ہوئی، گھونگھٹ نکالے ہوئے، مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے ان کے سر کے اوپر کوے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوے کی چونچ ہوتی ہے نا بھائیو، ایسے فرماتی ہیں کہ جیسے ان کے سر کے اوپر کوے بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی اسی وقت سے انہوں نے احترام کر لیا۔ یہ نہیں کہا ابھی کل جائیں گی بازار سے کپڑا لے کر کے آئیں گی، پھر اسے سلائی کروائیں گی، پھر وہاں پہ میچنگ کریں گی، کوئی پھول کوئی بوٹے اور اس کے ساتھ کوئی دیگر چیزیں لگائیں گی۔ انصار کی عورتوں نے نبی کے حکم کو دیکھا، کسی اور چیز کی طرف دیکھا۔ اب دو واقعات صحابہ کے، یہ تو خواتین کے واقعات تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ یقین مانے آج کے مسلمانوں میں اس دور کی عورتوں کے برابر بھی ایمان نہیں ہے، اللہ کی قسم نہیں ہے۔ اس دور کی جو عورتیں تھی وہ دین کو سمجھتی تھی، غور کرتی تھی، اور آج کا مسلمان اس کے سامنے نبی کی حدیث سنائے 10 تعویلیں ذہن میں لے کر کے آئے گا، 10 بات کرتے جائیں، نہیں ایسے تھا پھر یہ ہوا، پھر ایسے کر دے، اگر ایسے کر دے، ایسے کر دے، ایسے۔ وہ جو سمجھانے والا کہا خزمدہ سیرکا تیرا کی میں دماغ کون ہے۔ صحابہ کرام اس طرح نہیں کرتے۔ کبھی سنا آپ نے کہ صحابی کے سامنے مسئلہ آیا ہو، اس نے اللہ کے نبی کے سامنے طویل نہیں، اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، صحابہ کا وصف کیا تھا؟ سمعنا و اطعنا، یہ وصف تھا ان کا۔ پڑھیے آپ سورہ البقرہ آخری آیات کو پڑھیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سنن ابو داؤد ہے، حدیث نمبر 3607 ہے۔ حضرت عمرہ بن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف فرما ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک گھوڑے کا سودا کر لیا۔ آپ نے جب سودا کر لیا آپ نے فرمایا ہاں بھئی سودا پکا؟ اس نے کہا جی یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، جلدی جلدی میرے ساتھ چلو، میں تمہیں جا کر کے پیسے دیتا ہوں۔ سودا بڑا مناسب تھا، پیسے بھی معقول تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اب یہ جو پیچھے ایک عرابی آ رہا ہے، اس کا ٹاکرا ایک مسلمان سے ہو گیا۔ اس نے پوچھا یار کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا میں نے اپنا گھوڑا سیل کر دیا۔ بات واضح نہیں کی کہ یہ گھوڑا میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچا۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کتنے کا بیچا؟ میں نے اتنے کا بیچا۔ کہتے تیرا گھوڑا تو بڑا مہنگا ہے، تو مجھے اتنے پیسوں میں دے دے۔ جب اتنی بات طے ہو گئی، اس عرابی نے پیچھے سے آواز لگائی اللہ کے نبی دور سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مجھے قیمت عطا کیجئے، نہیں تو میں اپنا گھوڑا آپ کو نہیں دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، آپ نے فرمایا اللہ کے بندے تو نے میرے ساتھ سودا کیا ہے، کیوں تو اپنی بات سے پھرتا ہے؟
وہ کہتا نہیں نہیں میں نے کب سودا کیا؟ اب جب سودا ہوا تھا اللہ کے نبی کے علاوہ اور اس عراقی کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں تھا۔ اب عراقی نے ایک اور چال چلی، کہتا ہے حلم شہیدن، اللہ کے نبی میں نے سودا نہیں کیا، فرمایا تمہیں کیا ہے؟ وہ کہتا ہے حلم شہیدن، اگر سودا کیا کو گواہ لے کر کے آئیے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کوئی بات نہیں کی۔ فقال خزیمہ بن ثابت انا اشہد انک قد بایعت، قریبی حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اللہ کی قسم میں گواہی دیتا ہوں اس نے آپ کو گھوڑا سیر کیا تھا، آپ نے اس سے گھوڑا لیا تھا۔ جب یہ بات ہوئی عراقی چپ کر گیا۔ میرے نبی، میرے محبوب، میرے مکی، میرے مدنی، میرے اعلیٰ نبی آئے، آپ نے حضرت خزیمہ سے پوچھا، آپ نے فرمایا اے خزیمہ مجھے یہ تو بتلا ما اقبل فاقبل النبی علی خزیمہ بما تشہد، و یار مجھے یہ تو بتلا تو وہاں پر موجود ہے، وہاں پر تو موجود نہیں تھا، تم نے گواہی کیوں دی؟ بما شہد، کیا وجہ تھی؟ حضرت خزیمہ کہتے ہیں قال بتصدیقی کا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ خود ہی تو کہتے ہیں ما یخرج منہما الا حق، کہ ان ہونٹوں میں سے حق کے سوا کچھ ادا نہیں ہوتا۔ آپ نے کہہ دیا سودا کیا، اللہ کی قسم میں نے اسی یقین کے اوپر گواہی دے دی کہ آپ نے سچ بولا۔ اللہ کے نبی مسکرائے، فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے خزیمہ رضی اللہ کا ہاتھ پکڑا، ایک بلند ٹیلے پر آئے، آپ نے بیان فرمایا اے میرے صحابہ یاد رکھو شہادت خزیمہ بشہادت رجلین، جہاں پر دو لوگوں کی گواہی کی ضرورت پڑے گی میرا خزیمہ اکیلا گواہی دے گا، اس اکیلے کی گواہی دو کے برابر ہوگی۔ یہ ہے قربانی کا فلسفہ، یہ ہے وہ راز جو چھپا ہوا ہے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی آپس کی گفتگو میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، آخری حدیث توجہ فرمائیں، پیارے پیغمبر کی حدیث ہے، مستدرک حاکم سلسلہ حدیث صحیحہ میں حدیث نمبر 336 ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ جب غزوہ احد کا واقعہ آیا، غزوہ احد میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ شہید ہو گئے۔ جب شہید ہوئے تو ہم نے یہ دیکھا کہ ان کی میت پڑی ہوئی ہے اور میت میں سے پانی کے جو قطرات ہیں وہ زمین پر گر رہے ہیں، ہمیں کوئی بھی ان کے اوپر پانی ڈھیلنے والا نظر ہے؟ بولے جی نظر ہے؟ کوئی غسل دینے والا نظر ہے؟ نہیں آتا۔ ہم بڑے حیران ہوئے کہ حضرت خزیمہ رضی اللہ کی میت پڑی ہوئی ہے، کوئی پانی ان کے اوپر ڈھیل نہیں رہا، کوئی غسل دینے والا نہیں ہے، نہ کسی نے غسل دیا، اور شہید کو تو ویسے غسل دینا بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر یہ پانی کے قطرات کہاں سے؟ اللہ کے نبی سے سوال کیا، اللہ کے نبی کیا معاملہ ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صاحبکم تغسلہ الملائکہ، آپ نے فرمایا صحابہ تم نہیں جانتے یہ میرا وہ صحابی ہے اور جسے غسل دینے کے لیے آسمان سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو نازل فرمایا۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ اب کیا کریں، پتہ چلے عمل کیا ہے، کیا طریقہ، کیا مقصد ہے، کیا ہوا، اس طرح کیوں ہے؟ اور بھی تو شہید ہوئے ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ کیوں نہیں؟ فسألوا صاحبہ، آئے اس کی بیوی کے پاس، اس کی زوجہ کے پاس آئے، فقالت، کہتے ہیں یہ معاملہ ہوا، وجہ کیا ہے؟ کیا کوئی خاص معاملہ ہوا؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بیان کرتی ہے، وہ کہتی ہے فقالت انہو خرج لما سمع الحائط، وہ کہتی ہیں مسئلہ یہ تھا کہ ان کے اوپر غسل فرض تھا، انہوں نے غسل کرنا تھا، لیکن ہوا یہ لما سمع الحائط، ابھی غسل کرنے والے تھے، کانوں میں اللہ کے نبی کی آواز پڑ گئی، اے میرے صحابہ جلدی جلدی نکلو، میدان احد کی طرف جانا ہے۔ حضرت حنظلہ نے غسل نہیں کیا بلکہ دوڑ کے میرے نبی کی بار پر لبیک کر کے نکل گئے۔
وَهُوَ جُنُوبٌ، وہ تو جنبی تھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، اللہ کے نبی مسکرائے. ہم نے فرمایا لِذَالِكَ غَسَّلَتْهُ الْمَلَائِكَةُ، آپ نے فرمایا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نورانی فرشتوں کو نازل فرمایا، وہ میرے حنظلہ کو اپنے پاکیزہ طاہر ہاتھوں سے غسل دے. یہ فلسفہ، یہ راز ہے بھائیو. آج ہم اپنی طرف غور کریں. کس کی طرف غور کریں؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جواب نہیں چاہیے، جواب اپنے آپ سے طلب کریں. ہم میں سے ہر کسی نے مرنا ہے بھائی، موت آئے گی ہم میں سے ہر کسی نے. ایسے ہی ہے بھائی. کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ جب موت آئے گی تو ہمیں قبر میں داخل کیا جائے گا، کیا بنے گا؟ کبھی غور کیا؟ یہ دیکھیں میں کھڑا ہوں نا، اے سی چل رہا ہے، اے سی چل رہا ہے، پنکھے بھی چل رہے ہیں، لیکن میری پسینے سے کیا حال ہے؟ قبر میں اے سی، کو پنکھا، کو لائٹ، کو بجلی، کو یو پی ایس ہے. کیا اس کے لیے ہم نے تیاری کی ہے تھوڑی سی؟ سب سے بڑی تیاری 5 وقت کی نماز ہے. کیا ہم پڑھتے ہیں؟ قربانی تو انشاءاللہ ہم کریں گے، جانور موٹا تازہ فرما بھی لیں گے، حصے بھی گوشت کے کریں گے، دوست احباب کو بھی دیں گے انشاءاللہ. اور بڑے ایسے بھی ہیں کہ جو حاتم طائی کی قبر کو لات مارنے کے لیے سیلفیاں بنا کے جانوروں کی وہ بھی سینڈ کر دیتے ہیں. ساری باتیں. لیکن کیا کبھی ہم نے غور کیا ہے بھائیو کہ ہم نے اس قربانی کے مقصد کو، رات کو سمجھا؟ 5 وقت کی نماز ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا مسئلہ ہے بتلائیے. ایک بندہ کہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اس کے پاس ڈیوٹی کا ٹائم ہے، ڈیوٹی وہ کرتا ہے، ڈیوٹی کے لیے ٹائم ہے، اللہ کے لیے ٹائم کیوں نہیں ہے؟ کبھی سوچنے کی بات غور کیا کبھی ہم نے؟ میری بیوی ہے، بچے ہیں، بیوی مجھے ایک لسٹ دے، یہ سامان لے کے آؤ، 3 دن سامان نہ لے کر کے جاؤں، ایک وقت ناغہ ہو جائے سارا گھر اوپر سے نیچے. کبھی ہم نے غور کیا اس اللہ نے ہمیں یہ آنکھیں، یہ دل، یہ کان، یہ ناک، خطاب، پورا وجود بغیر مانگے کتنی نعمتیں ہیں، کیا 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ قربانی تو کر لیں گے، اللہ کا خیر صلی اللہ. ہو میرے بھائیوں، خدا را وعدہ کیجئے 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. پڑھیں گے نماز انشاءاللہ، 5 وقت پڑھیں گے انشاءاللہ. میرے بھائیوں، اللہ کی قسم نماز آپ پڑھی، اللہ آپ کی رکی ہوئی جتنی بھی پریشانیاں اللہ دور فرمائیں گے، رکے ہوئے آپ کے کام دور فرمائیں گے، اللہ دل کو تسکین اور سکون دیں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ ہم وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ میرے سمیت ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. محترم بھائیوں، آج 26 ذی القعدہ ہے. آج سے تقریباً 4 دن بعد یا 3 دن بعد ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارے دوست و بھائی جنہوں نے جانور ذبح کرنے، اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور جن کے پاس استطاعت نہیں، اللہ انہیں ہمت، طاقت و استطاعت عطا فرمائے. آمین. تو جن ساتھیوں نے قربانی کرنی ہے، کوشش کریں کہ اپنے ناخن وغیرہ، جسم کے بال ہیں جو تراشے جاتے ہیں، سر کے بال ہیں، انہیں یکم 1 ذی الحجہ سے پہلے تراش کے اپنے آپ کو فارغ کریں. یہ لازمی ہے، ضروری ہے. پیارے پیغمبر کی حدیث ہے جو کہ سنن ابو داؤد میں ہے، سنن نسائی میں ہے، مسند احمد بن حبان اور دیگر احادیث کتب میں ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی اس کے راوی ہیں. یہ تو ان کے لیے ہے کہ جنہوں نے قربانی کرنی ہے. لیکن ایک عظیم خوشخبری ان لوگوں کے لیے کہ جو قربانی نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے لیے بھی ایک آسانی مقرر فرمائی ہے کہ جو قربانی نہیں کر سکتے، دل میں نیت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی قربانی کا جو ثواب عطا فرمائے، تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آسانی کو ذکر فرمایا. آپ کی حدیث سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 2700
99 ہے، سنن نسائی میں 3465 ہے، مسند احمد ابن حبان مستدرک حاکم میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آ کے عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس صرف دودھ والا جانور ہے، اس کے علاوہ اور کوئی جانور نہیں ہے۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، اس طرح کرو کہ یکم ذی الحجہ سے پہلے اپنے جسم کے بال خراشو تراشو، ان 10 دنوں میں تم نے اپنے جسم کے بالوں کو ناخن وغیرہ کو کسی طریقے سے اتارنا اور کاٹنا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پھر جب تم آؤ عید کی نماز ادا کر کے فَتِلْكَ تَمَامُ أَضِحَتِكَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ سبحانہ وتعالی تمہاری نیت کے مطابق تمہیں مقبول قربانی کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو ہم کوشش یہ کریں جنہوں نے قربانی کرنی ہے، جنہوں نے نہیں کرنی وہ اس حدیث کے اوپر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہم سب کو دین حنیف کے اوپر چلائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ اکبر کبیرہ، دعا عافیت ہے۔ دوست احباب نے دعا کے لیے کہا ہے تو دعا کیجیے اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھی اور ہمیں اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے خصوصی دعا کے لیے کہا ہے، نام نہیں لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس دوست کو، بھائی کو اور ان کے گھر والوں کو اللہ صحت اور عافیت اور تندرستی عطا فرمائے۔ ایک سفر پر جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا یہ سفر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت عطا فرمائے کہ یہ اپنے سفر جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں یہ جلدی بھاگ کے تندرستی سے اپنے اس مقصد کو حاصل کریں، آمین۔ اور اسی طرح ہمارے ایک بڑے اچھے ساتھی ہیں، ان کا بیٹا اور ان کا آپریشن ہوا، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری اس بیٹے کو صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے۔ شاہد بھائی کی بیٹی، اللہ تعالیٰ اس بیٹی کو بھی صحت عطا فرمائے۔ کل بھی وہ چیک اپ کے لیے گئے تھے، اللہ تعالیٰ ہماری اس بیٹی کو کامل مکمل اپنا شفا عطا فرمائے۔ بھائی انعام اللہ اختر، اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت اور عافیت اور تندرستی عطا فرمائے۔ حکیم یوسف صاحب اللہ کی اہلیہ کو بھی صحت اور عافیت عطا فرمائے۔ اور اسی طرح اگر ہم میں کوئی مریض بیمار موجود ہے، اللہ تعالیٰ تمام کو صحت اور عافیت تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر بھی رحم و کرم نازل فرمائے، ہماری مسجد کی انتظامیہ اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحم و کرم نازل فرمائے، اللہ انہیں عزت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے، آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين